بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب 27 سال کا یہ سفر، جیلم سے چلے متحدہ عرب امارات پہنچے، کیسا تھا یہ سفر؟ میں 1996 میں یہاں پہ آیا تھا حجاز میں۔ تو جب میں آیا تھا آفس بوائے کی جابس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو آئی تھنک 750 درہم میری سیلری تھی۔ تو ایک تیل کی ایجنسی تھی، وہاں پہ میں تیل ڈالا کرتا تھا، ساتھ میں آفس بوائے کا کام بھی کرتا تھا۔ فلسطینی 2 بھائی تھے، ان کے پاس میں کام کرتا تھا۔ تو وہ میرا سٹارٹ ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ میں بچپن سے ہی نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوالٹی دی ہوئی تھی کہ میں کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کر سکتا تھا۔ جو لوگ یہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے، جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں ہمیشہ اپنی، جب میں اسکول میں لائف میں تھا تو اس وقت میں اپنی کلاس کا منیٹر ہوا کرتا تھا۔ اور جب میں نے گیم وغیرہ، کرکٹ میں اچھا پلیئر تھا، کرکٹ کا، رسے کا اور کبڈی وغیرہ کھیلتے تھے، تو وہ بھی میں نے کسی کی کیپٹنسی میں آج تک نہیں کھیلا میں۔ اچھا، ہاں جی۔ تو مطلب میں اپنی ہی ٹیم بنا کے، اگر نئی جگہ ملی تو اپنی ٹیم بنا لی، ادروائز میں اسکول کی ٹیم کا کیپٹن رہا 4-5 سال۔ اور مطلب میں کیپٹنسی میں ہی کھیلا ہوں، ورنہ کسی کی انڈر میں نے آج تک کام نہیں کیا۔ تو بس ایک یہ سمجھ لیں، ایک کوالٹی سمجھ لیں، یا اس کی ایک جراثیم سمجھ لیں میرے اندر تھے کہ میں کچھ بننا اپنا ہی چاہتا ہوں، کاروبار کرنا ہے۔ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے۔ حالانکہ میری فیملی یہاں پہ ہے، ساری بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے پیچھے۔ میں اگر نہیں لوں گا تو بڑی زیادتی ہوگی۔ میرے بڑے بھائی ہیں، سسٹر ہیں، سب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کا بھی بڑا اس میں ہاتھ ہے ہماری کامیابی میں۔ تو میں چاہتا تھا کہ ہمیشہ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے، کسی کے پاس جاب نہیں کرنی۔ تو وہ پھر میں نے 2 سال جاب کی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ہر قسم کا کام کیا اعجاز بھائی۔ میں نے ڈرائیوری بھی کی، میں نے یہاں پہ سکریپ کا کام بھی کیا، میں نے یہاں پہ یہ جو گتے وغیرہ چنتے ہیں نا، یہ بنگالی، اچھا، میں نے وہ کام بھی کیا ہے۔ تو کوئی میرے خیال میں ایسا گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا۔ تو ان سارے معاملات میں یہاں تک پہنچنے میں بہت ساری ناکامیوں کی میں نے پی ایچ ڈی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سکسیس ایک دم سے مل جاتی ہے۔ تو بہت ایک مشہور کہاوت ہے یا ایک بات ہے، محمد علی باکسر تھے ایک امریکن، آپ کو یاد ہے، اس کی جو لاسٹ تھی نا، اس کی جو فائٹ تھی، اس کی جو قیمت تھی شاید $10 بلین تھی۔ تو 13 اس کے وہ تھے راؤنڈ تھے۔ تو محمد علی نے اپنے جو مخالف اس کا باکسر تھا، اس کو ایک ہی پنچ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ تو صحافی نے جب اسے سوال کیا کہ محمد علی تم کتنے لکی ہو کہ تم نے ایک ہی پنچ میں تقریباً $10 بلین جیت لیے، تو محمد علی نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ ایک پنچ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے میری 27 سال کی محنت ہے، اس پنچ کے پیچھے۔ تو یقین کریں کہ اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا، اور یہاں پہ میں نے بڑے مشکل دن بھی دیکھے، اور الحمدللہ آج اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے اور اپنی محنت جاری رکھے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہو، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہو، تو آپ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بالکل جیسے ایک قول ہے کہ محنت میں عظمت ہے، تو آج ان کی محنت سے ہی آج ان کو جو عظمت ملی ہے، سامنے جو نظر آتا ہے ہمیشہ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی کہانی ہوتی ہے۔ تو ان کی کامیابی کے پیچھے بھی 27 سال کی محنت ہے۔ جب آپ نے محنت کی، جیسے آپ نے بتایا کہ پی ایچ ڈی آپ نے کر لی، تجربات اتنے حاصل کر لیے، تو کب سٹیپ لیا اپنی کمپنی بنانے کا، اپنا کاروبار شروع کرنے کا؟ میں نے 2001 میں امپورٹ ایکسپورٹ کا سب سے پہلے اجمان میں سٹارٹ کیا تھا اپنا کام۔ الیکٹرانکس کی سیکنڈ ہینڈ جو مارکیٹ میں جو دکان تھی اجمان میں، وہ سب سے پہلے میری تھی اجمان میں۔ اس کے بعد سارے الحمدللہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ وہ میں نے 2-3 سال کام کیا۔ سب سے پہلے یعنی میرا جو لائسنس تھا یا میں نے کاروبار سٹارٹ کیا، وہ الیکٹرانکس میں، وہ 2001 میں کیا تھا میں نے۔ تو اس سے پھر چلتے چلتے بہت سارے، میں نے بتایا نا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئے، میرے مقروض بھی ہو گیا، بہت سارے میرے اوپر ایسے معاملات چلتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بندہ ایسے پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کافی سارے مجھے چیزیں سہنی پڑیں، برداشت کرنی پڑی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، اور کافی سارے مطلب لوگ کریٹیسائز کرنے کے لیے، دیکھیں نا، اب آپ سوچیں جن لوگوں نے، یہ 2 بھائیوں نے جہاز بنایا تھا، تو جب وہ بنانے لگے ہوں گے تو لوگوں نے کہا ہوگا ہمیں ویری گڈ بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو لوگوں نے ان کو ضرور کریٹیسائز کیا، بھئی یہ پاگل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری،
اور میں لگا رہا، اور یہ گواہی دیں گے جو لوگ میرے قریب ہیں، جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا۔ لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت تو چلو ہے یا جو ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا کرم ہے بس۔ اور جب وہ اللہ اس کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت کہاں سے رزق آ جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور جب آپ 27 سال پہلے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ تو تب کوئی اتنی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، 96 کی اگر بات کی جائے تو آپ تب کے اور اب کے یو اے میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی میرے آفس آپ جائیں گے دیکھیں گے، یہ جو ایریا تھا یہاں پہ بلدیہ کچرا ڈمپ کیا کرتے تھے گورنمنٹ والے، اور مطلب بالکل ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، ایک پیجر ملتی تھی، وہ بھی بڑے جو اچھا کوئی کھاتا پیتا بندہ تھا اس کے پاس ہوتی تھی 2500 درہم کی اتصالات سے۔ تو ٹیلی فون وغیرہ موبائل وغیرہ کچھ نہیں تھے، اور ڈیولپمنٹ بھی نہیں تھی، اور جو آج اتنا رش ہے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ میری آنکھوں کے سامنے یو اے نے پورا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ سارا جتنی بھی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ اور اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ یقین کریں کہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ملک کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا، عزت دی، نام دیا، پہچان دی، اور اس کی وجہ سے آج آپ میرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے، کوئی بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، دیکھیں جو بھی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اعجاز بھائی، تو بیسیکلی ہم ایک ہیرو کا ہمارا ایک رول ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی ہیرو ہوتے ہیں، ہم اپنی وائف کی ہیرو ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ہیرو ہوتے ہیں، اور وہ ہیرو جب ناکام ہو جاتا ہے نا، اب جب ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک ہیرو بن جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا پاپا جائے گا، بھائی جائے گا، بیٹا جائے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو جب آپ ناکام ہوتے ہیں یہاں پہ تو آپ اکیلے ناکام نہیں ہوتے، آپ کے پیچھے ایک پورا کنبہ ناکام ہو جاتا ہے، آپ کے پیچھے ایک پورا گھر ناکام ہو جاتا ہے، اتنی آسیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کے ہم ہیرو ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ہیرو جو ہے نا وہ ولن میں بدل جاتا ہے تو وہ پورا سین ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پردیس میں آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پیچھے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں کو، وہ انہوں نے آپ کے اوپر آسیں رکھی ہوئی ہیں، امیدیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتریں۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ پردیس میں بھی آئے، یہاں پہ لوگ پیسہ کماتے ہیں، پھر عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، یہاں پہ اور الٹے سیدھے کام، یہاں پہ سب کچھ ہے۔ لیکن دیکھیں پیسہ کمانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل بات ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ پیچھے جو آپ کا خاندان ہے وہ آپ کے اوپر آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محنت کریں اور اپنا پیسہ سنبھالیں بھی، اور اپنے خاندان کا بھی اور لوگوں کا بھی دھیان رکھیں ساتھ۔ اور جب وہاں سے آئے شادی کر کے آئے یا بعد میں شادی کی، اور اب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اعجاز بھائی میں جب آیا تھا اس وقت تو میں بالکل بچہ تھا، 18 سال میری عمر تھی اس وقت۔ تو جب میں آیا تھا تو شادی میں نے 2004 میں کی تھی، 2004 میں، اور اب الحمدللہ میرے پاس 6 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے میرے چھوٹے ہیں اور بیٹیاں بڑی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ تو اللہ کی رحمت، بالکل اللہ کی رحمت ہے۔ آپ یقین کریں کہ بیٹی میری 4 بیٹیاں ہوئیں تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ خوش ہوا کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئی ہے۔ جب پاکستان سے یہاں آئے، 27 سال کی ایک لمبی کہانی ہے، تو کیسے حالات تھے، اور اب کے اور تب کے کیسے حالات تھے زندگی؟ کیونکہ ایسا موڑ جہاں پہ آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اب چھوڑ دینا چاہیے، یا وہ دن جب آپ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں؟ مایوسی کے دن تو یاز بھائی بہت آئے زندگی میں۔ جب جب ناکام ہوا، گرا، تو مجھے لگا کہ اب شاید اٹھ نہیں پاؤں گا، لیکن میری اللہ کی رحمت نے میرا ساتھ دیا، میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا۔ اور سب سے بڑھ کر میں اپنی وائف کو یہاں پہ چاہوں گا کہ اس کو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے میرا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا، کبھی مایوس نہیں ہوئی، اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور میری وائف جو ہے انہوں نے الحمدللہ ہمیشہ مجھے جو ہے حوصلہ دیا، اور اس میں ان کا بہت سارا حصہ ہے میری کامیابی میں، کہ الحمدللہ انہوں نے مطلب بہت میرا ساتھ دیا۔ جہاں تک خوشی کی بات ہے تو جب 4 بیٹیوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو وہ دن میری زندگی کا بہت خوش قسمت دن تھا، اور میں بہت خوش تھا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہت جو مطلب میری زندگی کا سب سے جو غم زدہ دن تھا، میری والدہ کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، تو وہ 3 نمبر پہ تھے، ان کی ڈیتھ میری گود میں ہوئی پاکستان میں۔ تو وہ دن میری زندگی کا بڑا غم زدہ دن تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید اب جی نہیں پاؤں گا۔
تو میری بھائی کی ڈیتھ جو تھی وہ میرے لیے بہت اللہ نے صبر دیا. اللہ نے صبر دیا. اور پھر الحمدللہ ایک وقت بہت بڑا دیکھیں مرہم ہے, تو ہر چیز کا غم جو ہے وہ بھلا دیتا ہے. کاروباری کے ساتھ سماجی شخصیت بھی ہیں آپ, تو سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں؟ اجاز میں میرا ایمان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے نا, کسی کو رزق دیتا ہے, تو اس میں غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کتنا وہ رحیم ہے کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم دیتے ہیں اور وہ ہمیں مطلب اور الگ ثواب دیتا ہے. تو اس کے دیے ہوئے رزق سے میں الحمدللہ جو ہے سماجی کام اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں جو کبھی رینٹ نہیں دے سکتے, یا کیونکہ میں نے حالات سے گزرا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ کے پاس رینٹ نہیں ہوتا گھر کا, آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں آپ کے پاس ہوتی, تو اس وقت آپ کے کیسا آپ کا سسٹم چلتا ہے اس وقت. تو جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے. تو میں نے ایک ایسا اپنا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے, اس کو میں تھینک یو کاؤنٹر کہتا ہوں. اچھا, بس اس کو تھینک یو کاؤنٹر کا نام دیا ہوا ہے. تو جو بھی پریشان, جو مجھ سے بن پاتا ہے, میں الحمدللہ 5 ٹکٹیں ہر مہینے دیتا ہوں سجا میں, جو سینٹرل جیل شارجہ کی, وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کو میں آزاد کرواتا ہوں ہر مہینے. یہ میں نے ایک رکھا ہوا ہے سسٹم. اس کے علاوہ جو اگر یتیم بچی ہیں جن کی شادیاں وغیرہ نہیں ہوتی, ادھر بھی کرتے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہم سے بن پاتا ہے, جس کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور اتنا عرصہ یہاں آپ رہ رہے ہیں, یہیں کے ہو گئے ہیں, پاکستان چکر لگتا ہے کتنے عرصے تک پاکستان, کتنے عرصے بعد پاکستان جاتے ہیں؟ بہت کم چکر لگتا ہے پاکستان میں. ابھی تو مجھے کافی سال ہو گئے میں نہیں گیا پاکستان, ایکچولی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے نہیں. فیملی بھی یہیں پہ, فیملی بھی یہیں پہ ہے, بھائی فیملی دوسرے لوگ سب یہاں پہ ہیں, تو ہماری غمی خوشیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے, وہ اپنا ملک ہے, فکر ہے, اور وہاں پہ بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بھول گئے. لیکن یہ ہے کہ میرا ایک نا, میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے یہ دل میں تہیہ کیا تھا کہ ہمیشہ میں کامیاب ہو کے واپس آؤں گا. ایسے میں واپس نہیں آؤں گا جیسے لوگ چھٹی کاٹتے ہیں آتے جاتے, ایسے میں نہیں کروں گا. تو اللہ نے الحمدللہ ہر چیز دی, جو اس سے مانگا, جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. آج الحمدللہ ایک لگی لائف گزار رہا ہوں, ایک اور بہت نیچے گراس روٹ لیول سے, میں نے بتایا 750 سیلری سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور آج اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ میں الحمدللہ 400-500 لوگوں کے میری وجہ سے جو ہے وہ, یا میں ذریعہ ہوں, ایک سمجھ لیں ذریعہ, باقی مالک تو اللہ ہے. اس کی وجہ سے مطلب الحمدللہ میں اللہ کے اس کرم پہ بہت خوش ہوں. اور ابھی ہم نے صبح صبح پکڑ لیا آپ کو, تیار ہوئے ہیں آفس جانے کے لیے؟ ابھی میں نکل رہا تھا آفس کے لیے, آپ آگے تو میں جانے والا تھا آفس کے لیے, کیونکہ میری ایک روٹین ہے, سیٹرڈے سنڈے کو میں شارجہ آفس میں بیٹھتا ہوں. تو آپ آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. چلیں آفس چلتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں آفس چلتے ہیں, آپ کو آفس بھی دکھاتے ہیں اپنا. جی میم, کب سے کام کر رہی ہیں اور کیسے دیکھ رہی ہیں اس کمپنی کو اور اپنے آنر چودھری عباس صاحب کو؟ مجھے آلموسٹ 1 ایئر ہونے والا ہے کمپلیٹ نا اس کمپنی میں, اور الحمدللہ بہت اچھا کام ہے یہاں, بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے, انوائرمنٹ اچھا ہے, اور باس بہت اچھے ہیں اسپیشلی, اور سپورٹیو بہت ہیں, اور ان کی گائیڈنس میں کام کرتے ہوئے کافی اچھا فیل ہے. کیا رول ہے کمپنی میں آپ کا؟ میں یہاں پہ ایز این HR اینڈ اکاؤنٹنٹ کام کر رہی ہوں. میں اس کمپنی کا سارا اکاؤنٹس ہینڈل کرتی ہوں, ساتھ میں میری HR کی ڈیوٹیز ہیں, لائک لیبر سے کمیونیکیشن کرنا, اور ساتھ کمپنی سے ڈیلنگ کرنا, ان کے ایگریمنٹس کانٹریکٹس وغیرہ ریڈی کرنا, اس کمپنی کا اکاؤنٹس اینڈ سب کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھنا. جی, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے ہیں, اور کیا رول ہے آپ کا اس کمپنی میں؟ میرا نام کلویر سنگھ ہے, میں انڈیا پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں. میرا کمپنی میں ہیڈ سپروائزر کا رول پوسٹ ہے, تو ساتھ میں مینیجر اور پرچیز مینیجر کا بھی کام کرتا ہوں ساتھ میں, اور سائٹ پورا دیکھتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں چودھری عباس صاحب اپنے آنر کو, کیسا ریلیشن ہے؟ بہت اچھے ہیں, سیلری تو ہمیں دیتے ہی ہیں, ساتھ میں عزت بھی بہت اچھا دیتے ہیں, بہت اچھے ہیں. آنر گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہر کوئی کچھ غلطی ہو جائے تبھی معاف کرتے ہیں. بہت ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آنر ہے ہمارے. کبھی فیل نہیں ہوا وہ پاکستان سے ہے, میں انڈیا سے ہوں, دونوں الگ الگ دیشوں سے؟ ایسا کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ وہ پاکستان سے ہے میں انڈیا سے, ایسا کبھی بھی. بہت اچھے ریلیشن ہیں, ادھر بھی ملتے ہیں ہم, بہت اچھے سے ملتے ہیں, کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے. میم, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے ہیں, کب سے کام کر رہی ہیں, اور کیا رول ہے آپ کا اس کمپنی میں؟ السلام علیکم, میرا نام سونیا اور میں پاکستان سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہوں. مجھے یہاں پہ تقریباً 8 منتھ ہو رہے ہیں جاب کرتے ہوئے. میں یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہینڈل کرتی ہوں اینڈ سیلس گرلس کا بھی کام کرتی ہوں, آؤٹ ڈور. اینڈ باس کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باس ہمارے بہت اچھے ہیں, وہ ہماری ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. جاب سے ہٹ کے بھی پرسنلی بھی وہ ہماری رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے وہ ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں.
کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے اور کب سے کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں؟ جی السلام علیکم. جی بھائی میں پاکستان سیالکوٹ سے ہوں اور اس کمپنی میں تقریباً مجھے 6 سال ہو گئے ہیں. تو پہلے میں یعنی کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا شارجہ ایمریٹس کیب میں. تو وہاں سے میری ملاقات ہوئی بھائی عباس سے. تو ان کے ساتھ میں نے بات کی, انہوں نے پوچھا کیسا سرکٹ چل رہا ہے آپ کا نا ٹیکسی میں. میں نے ان کو بتایا کہ جو ہے نا ٹیکسی میں بہت مشکل ہے, یعنی کہ بہت پرابلم ہے, ٹھیک نہیں کام چل رہا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ابھی اگر کسی ٹائم آپ کو میری ضرورت ہے, ہیلپ کی ضرورت ہے تو لازم مجھے یاد کرو. انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا. تو تقریباً پہلے تو میں نے نمبر لے لیا, تو تقریباً نمبر لینے کے 6 مہینے بعد میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا. تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ٹیکسی میں نہیں سرکٹ چل رہا. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں, آپ میری کمپنی میں آئیں تو میں آپ کو اپنی کمپنی میں ہائر کرتا ہوں. کمپنی میں آنا ہے, ریسٹورینٹ میں آنا ہے, جدھر آپ کو بہتر لگتا ہے آ جائیں. تو جیسے میں آیا ان کے پاس, انہوں نے مجھے یعنی کہ 3 آپشن دیے تھے. ریسٹورینٹ کا دیا, اس کے علاوہ انہوں نے کہا یعنی کہ یہ تھا سکریپ کا کام تھا, اس کے علاوہ یہ عثمان کمپنی جو ٹیکنیکل ہے اس میں کام تھا. تو انہوں نے بولا کہ بہتر یہی کہ آپ جو ہے البخاری ریسٹورینٹ ہے نا, ادھر آپ مینیجر جو ہے نا مینجمنٹ کریں, ادھر اس کو اپنے ہینڈ اوور میں کریں. لیکن میرے نا اصل میں ایکسپیرینس تھا یہ بلڈنگ لینڈ کا. تو میں ان کے پاس آ گیا تھا, یعنی کہ میں نے ان کو بولا نہیں میں ریسٹورینٹ کا کام نہیں کر سکتا اور نہ یہ دوسرا سکریپ کا کام کروں گا, لیکن یہ کہ آپ مجھے کمپنی بنا کے دے سکتے ہیں تو دے دیں گے نا بلڈنگ لینڈ کی. میں انٹیریئر کا ایکسپیرینس ہے میرے پاس نا دبئی کا. تو انہوں نے یعنی کہ دوسری بات نہیں کی, یعنی اگلے دن گئے ہیں تو مجھے بولتے ہیں آپ اپنا آؤ میری کمپنی میں. تو جیسے میں آیا ان کے پاس تو اسی دن اگلے دن انہوں نے مجھے جو ڈائنامک الائنس ٹیکنیکل سروس کمپنی ہے اس کا اگلے دن نیو لائسنس لے کے دیا. انہوں نے بیٹا یہ لو آپ کام کرو. تو میں اسی سے یعنی کہ کام سٹارٹ کیا. یعنی ان کے الحمدللہ پہلے بھی کمپنی تھی, یعنی کہ السرب تھی, الموسی کار تھی, اس کے علاوہ عثمان ٹیکنیکل سروس تھی. تو ایک اور انہوں نے کمپنی جو ہے نا ڈائنامک الائنس ٹیکنیکل سروس مجھے لے کے دی. پھر ادھر سے میں نے ان کا کام سٹارٹ کیا. تو ابھی الحمدللہ انہوں نے مجھے جو مینیجر کی پوسٹ ہے وہ دی ہے, جنرل مینیجر. میں ان کے پاس کام کر رہا ہوں. نعمت اللہ فرام پاکستان, ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہوں. میں پاکستان بھی بزنس کرتا ہوں 24 سال سے. ابھی 1.5 سال سے دبئی میں بزنس کر رہا ہوں. ادھر بھی میری 5-6 کمپنی ہیں. شیخ زاید روڈ پہ آفس ہے میرا. باقی صاحب سے 1.5 سال سے میرا تعلق ہے. یہ بھی اچھا بزنس کرتے ہیں, مارکیٹ میں ان کا ایک اچھا نام ہے عثمان گروپ آف کمپنی کے نام سے. تو میرا بھی ایک گروپ ہے القلم الظاہر کے نام سے. تو ہم دوست بھی ہیں, یہ بہت اچھے انسان ہیں. تو ان سے ابھی تو ہم یہ سینئر ہیں ہم سے, ہم سیکھ رہے ہیں ان سے. تو ماشاءاللہ 1.5 سال سے ہمیں تو ان میں کوئی کمی نظر نہیں آئی کسی حوالے سے, بزنس کے حوالے سے یا دوستی کے حوالے سے. تو سٹرانگ بزنس مین ہے. ہمیں خوشی ہے. پھر ہماری برادری بھی ایک ہے, میں بھی ارائیں فیملی سے ہوں, یہ بھی ارائیں فیملی سے ہیں. تو آج انہوں نے دعوت دی ہے افطاری پہ ہم آئیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعوت, یہ ان کی کاوش, یہ جو اللہ اور رسول کے راستے پہ یہ خیرات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہاں سے ہیں, کیا جی نام میں ہے؟ ننکانہ صاحب سے ہوں, پاکستان سے. رائے ولایت میرا نام ہے. چور صاحب نال 4-5 سال تو میرے اچھے تعلق نے. بزنس سیکھ رہے ہیں چور صاحب کو. چور صاحب بہت بڑے UAE کے بزنس مین نے, اور ساری کوشش ہے کہ وہ سارے بھائی بھی نے, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ان کی 5-6 کمپنیاں ہیں, کنسٹرکشن کی, پیکنگ کی. ماشاءاللہ اللہ نے انہوں بہت عزت دیتی ہے, اور بہت اچھے انسان نے. لیبر جو انہوں نے ہے, لیبر یا ورکر نے بہت خوش نے چور صاحب کو. ساری دعا ہے کہ چور صاحب نے اللہ زندگی اور تندرستی اور ترقیاں عطا فرمائے. میں گزشتہ تقریباً 25 سال سے ادھر ہوں. الحمدللہ مختلف قسم کے کام کیے, مگر آج کل جو ہے پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں پچھلے 15 سال سے. اور ماشاءاللہ چوہدری صاحب سے ہماری بڑی خوبصورت جگہ پہ ملاقات ہوئی. 12 ربیع الاول شریف کا انہوں نے اہتمام کیا ادھر شارجہ کے اندر. وہاں ہمارے جو موقع ملا, چونکہ میں نعت پڑھتا ہوں صاحب, ماشاءاللہ انہوں نے وہاں خوبصورت جتنا اہتمام کر سکتے تھے, انہوں نے کھانے کا, انہوں نے مہمانوں کا, اور انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 15 کے قریب, میرے خیال میں 15 کی عمرے پہ بھیجے انہوں نے. تو پھر ایک صاحب کا ٹکٹ نکل آیا, انہوں نے کسی بزرگ کو دے دیا کہ یار یہ بزرگ ہے, میں ان کو دیتا ہوں. پتہ چلا ان کے گھر والے جانے, ان کو بھی ساتھ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ان کو بڑی رحمتیں ہیں اور بڑا ان پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نیک دل انسان بنایا, اور دوستوں کے ساتھ دوست ہیں ماشاءاللہ, دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور آج انہوں نے افطاری کا اہتمام کیا ماشاءاللہ. دوست احباب تشریف لائے ہیں, بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ جیسے ابھی یہ دوست نئے ابھی آج ملاقات ہوئی ہے,
तो बेसिकली हम बिजनेस मैन हैं, मैं भी बिजनेस करता हूँ, मगर चूँकि हमारा ये आर्जी घर है, हमारी ज़्यादा कोशिश में थोड़ी सी दीन की तरफ, इसलिए कोई नात खानी, कोई ज़िक्र अस्कार हम ज़्यादा, तो उस हवाले से मेरी इनकी मुलाकात हुई है माशा। तो अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम दायम रखे और हमारा प्यार बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।